المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصارہ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کے دین کے پیچھے چلیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو آپ فرما دیجیے اللہ کی راہ وہی ہے جو سیدھی راہ اس نے بتلائی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر بالفرض آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کا اللہ کی طرف سے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہود کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ بنی اسرائیل جو یہود کی شکل، یہود کی دوسری شکل تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے، اور پھر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ دنوں کے لیے بلکہ کچھ مہینوں کے لیے اپنا قبلہ بھی تبدیل کیا۔ یعنی پہلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے کہ شاید یہ لوگ کچھ نرم پڑ جائیں۔ تو ان سب باتوں کے باوجود ان کو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہے نا جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ دین برحق ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ مشرکین وہ تو جہالت کی وجہ سے ایمان کے قریب نہیں آئے، اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، جاہلانہ یعنی ان کے اندر باتیں تھیں، اس وجہ سے وہ ایمان کے قریب نہیں آئے۔ لیکن یہود و نصارہ یہ جان بوجھ کر ضد اور اناد کی وجہ سے حسد من عند انفسہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہوئے جو ہے نا یہ ایمان کے قریب نہیں آئے۔ تو اب مسلمان جو ان سے توقع لگائے بیٹھے تھے کہ جو ہے نا یہ ہمارا دین قبول کر لیں گے، اسلام کے اندر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ توقع آپ چھوڑ دیں، یہ یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کے دین کے پیچھے چلیں۔ یعنی آپ یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں، یہ اس وقت خوش ہوں گے، پہلے ان کی خوش ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، لہذا آپ ان کی پیروی کر نہیں سکتے اور یہ آپ سے خوش ہو نہیں سکتے۔ تو یہ یہودی اور نصرانی یہ اس وقت سے لے کر آج تک یہی کوشش کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ یہ مسلمانوں سے کبھی بھی خوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے جو ہے نا دوست نہیں ہیں، یہ اس وقت سے لے کر آج تک۔ ہاں یہ اپنی کتاب کو جو ہے نا پڑھتے ہیں، فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ یہ اپنی کتاب کو پڑھتے، اس کا حق ادا کرتے، تو پھر یہ یقیناً ایمان قبول کرتے۔ فرمایا کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ نے راہ سجائی ہے، یعنی ہدایت قرآن حکیم کی صورت میں آپ کے پاس آ چکی ہے، یہ ہدایت کو جانتے ہیں، ہدایت کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی اتباع نہیں کریں۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آگے اللہ ایک قانون بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہدایت آپ کے پاس آ چکی ہے، علم آپ کے پاس آ چکا ہے، آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ راہ برحق ہے، اس کے بعد اگر آپ ان کی اتباع کریں گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ایک ضابطہ اور قانون ہے کہ اگر نبی بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اگر نبی بھی کفار کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اللہ کی طرف سے آپ کی بھی کوئی حمایت اور مدد نہیں ہوگی۔ یہ نبیوں کے لیے ضابطہ بیان کر دیا۔ نبی جو معصوم ہیں، جن سے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کریں، جن سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ کے نبی وہ غیروں کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ میرے نبی بھی ایسا کریں گے تو فرمایا ان کا بھی کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔
تو جس کا اللہ کے علاوہ کوئی حمایت اور مددگار نہ ہو اس پر کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تو اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے کہ میں آپ سے راضی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ غضبناک نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ سے اللہ راضی ہو چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غضبناک نہیں ہوں گے جب آپ پر اللہ راضی ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ پر غضبناک کیوں نہیں ہوں گے؟ کیونکہ آپ ان کی اتباع نہیں کریں گے، یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کریں گے، اس لیے آپ پر اللہ غضبناک نہیں ہوں گے۔ جب یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کریں گے تو فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے راضی ہونے کی شرط ہے ان کی اتباع، وہ آپ ان کی کریں گے نہیں۔ جب آپ ان کی کریں گے نہیں گے تو اللہ آپ سے راضی رہیں گے۔ جب اللہ آپ سے راضی ہے تو پھر آپ کو ان کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ قرآن حکیم میں کئی موقع پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اسی طرح تنبیہ فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں یا پھر اللہ کے نبی کے امتی ہوں، وہ قانون ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر کوئی خواہشات کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس سے ہٹا دی جائے گی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسرا اب ہے، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں رہے گا، اور فرمایا کہ کیسر ہے، کیسر کے بعد اب کیسر نہیں رہے گا۔ یعنی جب مسلمانوں کو فتوحات ہوگی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد کوئی کسرا پیدا نہیں ہوگا، اس کے بعد کوئی کیسر پیدا نہیں ہوگا، لیکن نصارہ یہ قیامت تک باقی رہیں گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک باقی رہیں گے، اور یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ مسلمان کسی طرح جو ہے نا وہ ہمارے دین کی پیروی کریں، تو لیکن ان کی کوشش جو ہے نا ہمیشہ جاری رہے گی۔ اسی طرح یہود یہ کوشش ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرما دیا کہ ان کی خواہشات کی اتباع نہیں کرنی۔